اللہ 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 لبیک اللہ اللہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حاضرین ہم رمضان المبارک کے الحمدللہ قریب ہو رہے ہیں ایک جمعے کے بعد اللہ اگر زندگی دے تو ہم رمضان میں ہوں گے اور اللہ کی بڑی عنایتوں بڑی مہربانیوں اور اس کا بے انتہا کرم ہے مخلوق میں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے انسان بنایا انسان بنانے کے بعد ایمان و اسلام سے سرفراز فرمایا یہ بڑی نعمت ہے اور پچھلی امتیں بھی ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال تھی لیکن ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا ایمان بھی دیا اسلام بھی دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا یہ بڑا احسان ہے عزیزو یہ دنیا کا گزارا جو ہے کیسے بھی ہو سکتا ہے کھا پی کے نعمتوں میں پل کر عالیشان گھر
یا محل میں آدمی جی سکتا ہے، یا ایک فخر و فاخر کے عالم میں گزرے جھوپڑی میں رہتا ہو، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن مبارک زندگی وہ ہے جو جھوپڑے میں رہے یا محل میں رہے، ایمان کے ساتھ رہے۔ تو ہم اس دولت کا ہمیں احساس کریں، اللہ نے ایمان جو اپنے فضل سے عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرما دیا، اس نعمت کا ہمیں احساس کم ہے، اس لیے دنیا کی پریشانیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اور دنیا کے نہ ملنے کا افسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ حال تھا، دنیا اپنے ہاتھوں سے مٹا دی، دنیا مٹا دی، دولت ایمان کی حفاظت کی، خوشی خوشی ہر مصیبت ہر دکھ کو جھیلتے گئے، کیونکہ نبی یہ پاک کی صحبت میں اللہ نے یہ سمجھ عطا فرما دی کہ دنیا کی نعمتوں میں جینا نہیں ہے، ایمان کی مصیبت میں رہنا جو ہے ایمان ہے، دولت ہے۔ تو صحابہ کو رسول اللہ کی پاک صحبت میں ایسی اعلیٰ سمجھ عطا فرمائی کہ دنیا میں رہنا تو ایمان کے ساتھ رہنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ رہنا، یہ بڑا کمال ہے۔ اور ایسا جینا نہ ملے، دنیا کما رہا ہے، دنیا کی نعمتیں عیش اٹھا رہا ہے اور ایمان میں اس کے کمی ہے، اللہ کی اطاعت میں اس کے کمی ہے، اللہ کا خیال اسے اگر کم ہے تو عزیز و بزرگ دوستو یہ سمجھ لو کہ یہ ساری دنیا کی دولت رکھنے کے بعد بھی وہ کم نعمت والا ہے۔ تو یہ کم نعمتی دنیا کی نعمتوں کا کم ہونا، اس کو نقصان سمجھے اور اس کو خسارہ سمجھے تو ظاہر ہے کہ آدمی اس خسارے کو نفع میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ دین کے نقصان کو نقصان ہی نہ سمجھے تو آپ کی وہ نقصان سے نکلنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ ایک آدمی گڑھے میں اترتا جا رہا ہے، اسے معلوم نہ ہو کہ میں گڑھے میں اتر رہا ہوں تو نکلنے کی کوشش کیوں کریں؟ آج کل ہمارا یہی حال ہے، دین و ایمان اللہ کی اطاعت کو نقصان نہیں سمجھ رہے، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں اور آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ نتیجے میں دنیا میں جو کمی ہوتی ہے اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ایمان میں جو کمی ہوتی ہے، اعمال خیر میں اللہ کی اطاعت میں جو کمی واقع ہوتی ہے، اس کا ہمیں نقصان اور احساس نہیں ہے، نقصان ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے۔ جیسے میں نے کہا جناب رسول اللہ کا امتی ہمیں بنا دیا تو اللہ نے ہزار ہیلے ہماری مغفرت کے اللہ نے پیدا کر دیے، ہزار ہیلے بنا دیے۔ کیوں کہ یہ امت محمد ہے، یہ حبیب خدا کی امت ہے اور اللہ کا اعلان ہے کہ میدان قیامت میں یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرت تعالیٰ نے فرمایا ساری امتوں کو جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہ جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بن مانگے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پچھلی امتوں کے بارے میں اعمال دیکھیں اور ہمارے عمل دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں ہماری عمریں دیکھیں، ان کی عمریں بڑی طویل تھی، ہزار برس تک بھی جیے اور عبادتوں میں بڑے مستحکم مضبوط بھی تھے پچھلی امتوں کے لوگ، اور دنیا ان کو اتنی نہیں گھیری تھی جتنی دنیا ہمیں گھیری ہے۔ دنیا کی نئی نئی نعمتیں آسائشیں پچھلے زمانے میں کہا تھا، تو دنیا زیادہ ہم کو گھیری ہوئی ہے،
دنیا ان کے اوپر گھیری ہوئی بھی نہیں تھی، ضرورتیں کم تھیں، حاجتیں کم تھیں، تو اس لیے خدا کی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ عمریں بڑھ کر تو ظاہر ہے عبادتیں بھی بڑھ کے کرنے کا شوق اگر ہے تو ظاہر نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہوں گی، تو اور جو اللہ کا قانون ہے زیادہ نیکیاں لائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، جلد جنت میں جائے گا۔ قانون کے حساب سے پچھلی امتوں کے عمل دیکھے جائیں تو ان کی عمریں زیادہ ہے، عمل زیادہ ہے، تو جنت میں پہلے ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ نے اعلان فرمایا نہیں، وہ قانون انصاف کا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ پہلے ہو جائیں، مگر میری محبت میرے فضل کا تقاضا کچھ اور۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں۔ اگر دو مزدوروں سے کوئی آدمی کام لے، ایک کو 100 روپے دے، دوسرے کو 150 روپے دے، تو 100 روپے دینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ 150 کیوں، اس کو کیوں دے رہے؟ دینے والا کہے گا تجھ سے جو وعدہ تھا تجھ کو میں نے دے دیا، اب میری مرضی ہے، میں مالک مختار ہوں، جسے چاہے دے دوں۔ سابقہ امتوں کی نیکیوں کے برابر اجر دینے کے بعد بھی ان سے بڑھ کر جو بات امت محمدیہ کو دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ کا حساب ایسا ہے کہ آخری وقت میں آئے گی جنت میں پہلے جائے گی۔ ایک مزدور جن تمام کی مزدوری کرے گا وہی مزدوری پائے گا، ایک مزدور وہ ہوگا جو کم وقت کے لیے کام کرے گا اور اس کو زیادہ اجر دیا جائے گا، وہ امت محمدیہ سے۔ تو عزیزوں، بزرگ دوستو، یہ اللہ نے جب کرم فرمایا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں بنا لیا تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر زیادہ خدا کا ادا کریں۔ 60 برس کی عمر، غفلتیں زیادہ، دنیا بڑی گھیری ہوئی، اتنے بدعملی ہے، غفلت ہے، دنیا میں اتنے منہمک ہے ہمیں کہ نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ رغبت نہ ہو تو عمل ہی ظاہر کم ہو جائے، عمل کم بھی ہے، مگر اللہ کا احسان ہے کہ کم عمل کے باوجود ہم جنت میں پہلے جانے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، کم اطاعت کم زمانہ ضرور ملا، لیکن بعض ایسی نعمتیں اللہ نے امت محمدیہ کو دے دی جو پچھلی امتوں کو نہیں دی تھی۔ پچھلی امتوں کو وہ نعمتیں نہیں دی تھی، روزے تو ملے تھے ان لوگوں پر بھی، لیکن رمضان کا خصوصی مہینہ پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ رمضان ایمان والوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے خاص مہینہ ہے، بڑا خاص مہینہ ہے۔ کم اجر ہوگا، کم عمل ہوگا، اجر زیادہ، نیکی کریں گے گناہ نیک دیے جائیں گے۔ یہ خاص مہینہ یہ امت کو ملا۔ اللہ کا ارشاد ہے کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے روزے لکھ دیے، روزے لکھے گئے تم پر، یعنی فرض قرار دیے گئے۔ یہ لازمی ذمہ داری ہے، جو فرض کو عمل میں نہیں لاتے گناہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے، اللہ پوچھے گا اور روزہ نہ رکھنے کے صلے میں دوزخ میں جلائے گا۔ فرض کے نافرمان کا درجہ بتا رہا ہے۔ ایمان والے پہ اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا، یہ اختیار نہیں ہے، چاہے تو رہ جائیں چاہے تو چھوڑ دیں۔ روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، روزہ نہ رکھنے والے کو خدا نخواستہ کوئی سزا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایمان والوں پر فرض قرار دیا۔
ارکان اسلام جو رکن ہے اسلام کے، اس میں روزہ ایک رکن ہے. اگر استطاعت کے باوجود روزہ کوئی شخص نہ رکھتا ہے تو اس کا ایک رکن اسلام کا منہدم ہے. اور کوئی نادان اگر یہ کہے کہ ارے روزہ یہ بھوک مارنا مجھے کیا معلوم ہے، جسے اللہ کھانا نہ دے وہ روزہ رکھتا ہے، ایسی گفتگو کرنے والا کافر ہے. نادانی میں لوگ کہتے ہیں ارے کون رکھے میاں روزہ، کون رکھے، یہ بھوکوں کے واسطے اللہ بنایا، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. روزے کو تجھ پہ فرض قرار دیا ہے، فریضہ ہے کہ تجھ پر روزہ نہ رکھے گا دوزخ میں جلایا جائے گا. انکار اگر روزے کی فرضیت کا کرے گا تو کافروں میں شمار ہوگا. یہ ایسی بڑی نعمت اللہ نے روزے کی دی ہمیں کہ کافروں کی جزا نماز کے لیے نیکیاں ہیں، جنت ہے، حور و قصور ہے. لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کے بدلے میں روزے دار کا ہو جاتا ہوں. تو عزیزو، بزرگ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ. شعبان حضور کا مہینہ، اس میں شب برات مل گئی. شب برات میں اللہ نے دوزخ میں جانے والے مستحق نار کو، دوزخ کے مستحق آدمیوں کو بے تعداد حساب میں اللہ نے بخشش دے دی، دوزخ سے نجات دی اور انہیں جنتی بنا دیا. کس کو؟ نیکوں کو نہیں. نیکوں کو تو اللہ کرم کر کے جنتی بنائیں گے ہی بنائیں گے، لیکن شب برات کو رات ہے، اس سب میں اللہ کا اعلان ہے جو گناہگار ہوتا ہے، مستحق دوزخ ہوتا ہے، جو دوزخ میں جانے کے قابل بن جاتا ہے، اللہ ایسے کئی لوگوں کو جو ہے اللہ جنتی بنا دیتا ہے. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان ہے تو اس میں دوزخ سے رہائی گناہگاروں کو اللہ عطا فرماتا ہے. تو جب شعبان میں اللہ نے کرم کیا اور ہماری دعائیں ہیں، امید بھی ہے اللہ سے کہ شب برات میں بخشے جانے والے جنتی بنا دیے جانے والوں میں بھی ہو جائیں. کیا بعید ہے اللہ کے کرم سے. اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے، کوئی بعید نہیں ہے اللہ کے کرم سے. کیوں؟ شیطان یہ یاد دلاتا ہے تو گناہگار ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرا ہوگا. میرا ایمان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تو گناہگاروں ہی تو شب برات میں معاف کرنے کا وعدہ کیا. حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، آسمان و زمین کے برابر گناہ کر، گناہ لے کیا. کتنے؟ آسمان و زمینوں کے برابر گناہ لے کے آ میری بارگاہ میں. اور فرمایا ساتوں سمندر کے جو جھاگ جو کف آتا ہے، پورے زمین پر جتنے سمندر ہے اس میں جو جھاگ ابھرتا ہے، اتنے گناہ بھی تو میری بارگاہ میں لے کے آ، توبہ کر لے. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تو نے پہاڑوں برابر گناہ کیا ہے، لیکن تجھے میں معاف کروں، میں تجھے معاف کروں. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے دل میں کہ تو بخشا نہیں جائے گا، تو گناہگار ہے، تو نے یہ برے عمل کیے، 70 برس تو نے غفلت کی، کل جا کے نمازی بنا ہے، تیری بخشش کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے لاہور اس پر بھیجو. ارے شب برات میں اللہ کا وہ کرم تھا، عام کرم تھا، میں تو کچھ بھی گناہ نہیں ہے، میرے میرے سے بڑے بڑے گناہگار بھی بخش دیے گئے، میں بھی بخشا گیا. جو عزیزوں، جناب رسول اللہ کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے رجب عطا فرمایا.
سامان عطا فرمایا، معراج میں کچھ لوگوں کو بخشا، برات میں ہزاروں لاکھوں کو بخش دیا۔ اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، ہر رات ہم سب نیکی کی ہے، مغفرت کی ہے، معاف کی ہے۔ رمضان میں ہر رات ہم سب مغفرت کی سب ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک دہا مغفرت کا، 10 دن میں اللہ معاف ہی معاف فرماتا ہے۔ کتنے سے بڑا گناہگار ہے، عمر بھر غفلتیں کیا، خدا کو بھولا رہا، نہ مسجد معلوم رہی، نہ روزہ معلوم رہے، حرام میں بھی ملوث رہا، دنیا کی خطائیں بڑے سے بڑے گناہ ہو گئے۔ رمضان میں آ تو جو گیا، رو رو کے اللہ سے کہا مالک اب میں توبہ کرتا ہوں، تیرے رمضان کی تیری نعمت کی قدر کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو رمضان میں جس دن میں مانگا اللہ معاف کر دے گا، جس دن بھی ہاتھ اٹھایا معاف کر دے گا۔ ارے اللہ بڑا کریم ہے میاں، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کے کرم کے معاملے، اس کی سخاوت، اس کی جود و عطا، اس کی معافی، اس کی مثال دینے کے لیے کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کائنات اسے سمجھانے کے لیے لفظ نہیں ہے، بیان کرنے والا نہیں ہے، اس کی مثال دینے والا نہیں۔ اللہ کی معافی ہے، معافی۔ ایک بڑی دلچسپ حکایت اللہ والوں کی سناتا حضرت عبدالواحد رحمت اللہ علیہ بڑے ولی تھے ملک شام میں، کیسے اللہ کی نوازش ہے وہ سنا رہا۔ بڑے ولی اللہ کے رات اور دن اللہ کی عبادت میں بس مست، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ والے ولی اسی کو بولتے ہیں جو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے، اللہ کا ہو جائے، اسے ولی بولتے ہیں۔ ولی کس کو؟ دنیا و مافیا سے تعلق کو توڑے، خدا سے تعلق کو جوڑے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ دنیا میں رہے، دنیا سے بے تعلق رہے، اور خدا سے تعلق کو قائم کر لے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کو فکر صرف محبت ہے تو اللہ سے ہے، رہتا دنیا میں ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، رہتا دنیا کی چیزوں میں ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہوتی، اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی، ایک دن اللہ نے آپ سے فرمایا اے عبدالواحد تجھے میں نے جنت دی تھی۔ خواب میں اللہ نے حضرت عبدالواحد سے فرمایا اے عبدالواحد میں نے تجھے جنتی بنا دیا اور جنت میں تیرا نکاح بھی میں نے کر دیا۔ تو اب آپ نے جب بھی اللہ سے کہا، پھر دعا مانگی اللہ سے، مولا جنت دے دیا کرم ہے، مگر ایک خیال دل میں آیا کہ اگر میں جنت میں ہے، نکاح بھی میرا ہو چکا ہے، اور وہ جس سے نکاح میرا جنت میں ہوگا وہ بھی اسی زمین پہ رہتی ہے، تو آخر وہ کیا تربیت کی ہوگی، وہ بھی اللہ والی ہوگی۔ میرے مولا وہ جنتی جو میری نکاح میں آئے گی اسے مجھے دکھا دے۔ مختلف خیال انسان کے دل میں آتے ہیں، دنیا سے بے خبر تھے، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں تھی، لیکن اللہ نے جب بتایا کہ تمہیں آخرت میں ایک جنتی بیوی ملے گی، جب آخرت سے محبت تھی تو اس آخرت میں جس سے نکاح ہوگا وہ دیکھنے کی خواہش دل میں ہوگی۔ اللہ مجھے دکھا دے وہ میری رفیق سفر جو ہوگی جنت میں ہوگی، آخر میں کس درجے کی ہے، کیسی اللہ والی ہے۔ حکم ہوا عبدالواحد فلاں جنگل میں جاؤ، بکریاں چراتی ہوئی ایک اللہ والی ملے گی۔ اب جستجو میں نکلے، پہنچا کر لکھ و دکھ بیابان ہے، چند بکریاں ہیں، اور یہ اللہ کی بندی جو حضرت عبدالواحد کے نکاح میں آنے والی تھی، بکریوں پہ گزارا ہے اس کا، کوئی دنیا سے، اور بکریاں چل رہی ہیں، اور یہ اللہ کی
بندی ایک درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، نہ دنیا، نہ رہنے کا مقام، نہ کوئی آسائش۔ سورج شکل دیکھے تو کالی کلوں کی حسن ہے، مگر دل ایسا منور ہے اس اللہ کی بندی کا، ایسی اللہ والی ہے کہ اللہ کی ایسی محبوب بندی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اسے جنتی بنا دیا اور ایک اللہ کے ولی سے اس کا نکاح بھی کرنے کا اعلان کر دیا۔ جا کے دیکھے بکریوں سے بے خبر ہے، نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ چھاؤں کی خواہش ہے، اللہ کی عبادت میں بڑے انہماک کے ساتھ وہ اللہ کی بندی تو اللہ کے ولی چونکے تھے، دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے۔ جنت پہ جائے گی تو حور بن جائے گی، لیکن اللہ والی نے یہ مقام والی کو اللہ ہمیں میرے عقل میں دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے پیچھے بیٹھے رہے۔ ہمت نہیں ہوئی تو کچھ کہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بندی نماز میں وہ انہماک سے نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عبدالواحد حور پیچھے ٹھہرے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئی، پلٹ کے دیکھا، اللہ والوں کے مقامات آپ کو بتا رہا ہوں، پلٹ کے دیکھ کے فرمایا عبدالواحد مرنے کے بعد جنت کا وعدہ ہے، تم ابھی سے بے چین ہو کے کیوں نکلے؟ جی اللہ ان کے علم میں بھی ہے، اللہ والوں کی باتیں کیسے اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ کہا اے عبدالواحد مالک کا وعدہ آخرت کا ہے، ابھی سے تم پیچھے کیوں نکلے؟ شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ اللہ والی سے حضرت کہنے لگے تیری بکریوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تیری بکریوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک اچنبا ہے، 10 15 20 100 بکریاں ہیں، مگر بھیڑیے جو بکریوں کو چیرتے پھاڑتے ہیں، تو نماز میں ہے، میں یہ دیکھ کے جب سے تعجب میں ہوں، تیری بکریوں کی نگرانی چاروں طرف سے بھیڑیے ایک نگران کار بن کے کر رہے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ میں زندگی کا وہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے حوالے جو لوگ ہو جاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر ہے تو ہمیں پریشانی آئے، اللہ والے اللہ کے حوالے دنیا کر دیتے ہیں تو دنیا اللہ ان کی دنیا کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ تو کیا دیکھا؟ بکریاں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے بھیڑیے جو بکریاں کھاتے ہیں چیر پال کر، وہ چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، بکریوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی حفاظت کر کے گھیرے میں بٹھا کے رکھتے ہیں۔ حضرت عبدالواحد نے اس افسر سے پوچھا یہ کیا راز ہے، یہ کیا مقام تو تیرا ہے کہ بھیڑیے جو بکریاں چیر پھاڑتے ہیں تیری بکریوں کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا عمل ہے تیرا کہ اللہ نے تجھے مقام دیا کہ تیرے مال کی حفاظت مال کا دشمن کر رہا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا اے عبدالواحد سنو، جب سے میں نے اللہ سے مصالحت کر لی ہے، جب سے اللہ سے میں نے صلح کر لی ہے، اللہ کو میں نے ملا لیا ہے، جب سے اس کی ساری مخلوق مجھ سے مصالحت کر لی۔ کیا کہا؟ میں اللہ سے مصالحت کر لی تو ساری مخلوق مجھ سے مصالحت کر لی ہے کہ میں جب اللہ سے اس کی بن گئی تو اب ساری مخلوق میرے تابع ہوگی۔ میں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دی تو اللہ نے مخلوق کو میرے مقصد کے تابع بنا دیا ہے۔ جو بکریاں جو بھیڑیے چیرتے ہیں پھاڑتے ہیں، چونکہ میری مصالحت اللہ سے ہے، اللہ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے میرا، اللہ جو چاہتا ہے میں وہ کرنے لگتی ہوں، تو اب میرے مال کی حفاظت اللہ فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ بھیڑیے جو چیرتے پھاڑتے ہیں وہ میرے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالواحد پلٹ کے آئے اور دنیا والوں سے ہی فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ سے مصالحت کر لو، اللہ کی مخالفت مت کرو، اللہ سے جھگڑا باقی نہ رکھو، اللہ سے زندگی میں کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرو، یہی مصالحت ہے۔ تو میرے یہ واقعہ معمولی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ بات لاؤں کہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہم رمضان میں زندہ رہیں گے۔
اللہ ہم سب کو زندہ رکھے۔ اللہ اگر یہ کرم کر دے تو آج سے یہ عہد کرو کہ ابھی سے خدا کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ گناہ کرنا گویا خدا سے مخالفت کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ بندے خدا کے ہیں تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت نہ ہو۔ کیا ہماری زندگی میں مخالفت نہیں ہے؟ اللہ کا حکم جو ہے اس کے برابر ہم چل رہے ہیں، نمازوں کا حکم ہے چھوڑ رہے ہیں، سچ کا حکم ہے جھوٹ بول رہے ہیں، حلال کا حکم ہے حرام کر رہے ہیں، یاد کا حکم ہے غافل بنے ہوئے ہیں، نشہ سے دوری کا حکم ہے نشہ استعمال کر رہے ہیں، دھوکے سے بچنے کا حکم ہے رات دن فریب دے رہے ہیں، اعمال اخلاق زبان نظر کی پابندی کا حکم ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب خدا سے مخالفت ہوتی ہے تو مخلوق سے خدا ہماری مخالف بنتی ہے۔ یہ نقطہ ہے۔ آج مسلمانوں کی دنیا خلاف ہے، اسرائیل دشمن ہے، یہ سارا امریکہ کی آنکھ ہے، عیسائی دشمن ہے، یہودی دشمن ہے، کمیونسٹ دشمن ہے، بدھسٹ دشمن ہے، بی جے پی دشمن ہے، آر ایس ایس دشمن ہے۔ ارے سارے دشمن ہے، اس لیے دشمن ہے کہ تو نے اللہ سے مصالحت نہیں کی ہے۔ اللہ سے تو معاہدہ کر لے، اللہ سے حلیف بن جا، اللہ کے احکام کی تو پابندی کر لے۔ جب اللہ سے دوستی ہو گئی تو تیری دھار کیسی بیٹھے گی، تیری دھار کیسی بیٹھے گی۔ اللہ اس کے رسول کے جو ہے مطیع و فرمانبردار بننے سے مخلوق خدا پہ دھار بیٹھے گی، وہ مخالفت نہیں کرے گی مخلوق بلکہ تیرے تابع ہو جائے۔ آخری بات یہ بھی سن لیں، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ مسلمانوں کو میں نے جنگ پہ بھیجا ہے کہ دور دراز علاقے پر یہ خط لے جا کے فوج تک پہنچا دے۔ کار کا زمانہ نہیں، ہتھیار بھی برابر نہیں، رستے میں کوئی جو ہے نہ ہوٹل ہے نہ ڈھابے، ستو کھجور کچھ باندھ دیے، موسم کی سردی گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو، تو صحابہ کا کمال یہ ہے کہ ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ کام کرنا ہے، کون ہے تو ایک کو پکارتے تو 100 حاضر ہو جاتے۔ صحابہ اس لیے بڑے بڑے کہا کہ دیکھو جنگل کے دور لے جا کر یہ میرا لفافہ خط دیکھ لشکر کو دے کے آنا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، اور چلے سواری تھی یا نہ تھی یا پیدل چلے جا رہے ہیں، جنگل آیا۔ اب جنگل میں آنے کے بعد پھر عرب کا راستہ کہ جو ریگستان ہوتا ہے نشان گنی، آج ادھر ایک ہے پہاڑ بنا تو کل دوسری طرف ریت کے پہاڑ بن جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اور راستہ بھول گئے۔ اس زمانے میں آبادی کم ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، اب پریشان ہو گئے۔ یہ پریشانی کے حالت میں ہے کہ راستہ کدھر ہے دیکھیں، اچانک شیر میں مدار ہوا، مصیبت پر مصیبت، راستہ معلوم نہیں اور درندہ شیر سامنے آ گیا ہے، بچاؤ کے لیے ہم سامان کیا کریں؟ پریشان ہو جائیں، چلائیں روئیں، موت کو سامنے دیکھ کے ہیبت کھانے لگے؟ نہیں، سچے مومن صحابی تھے، شیر سے بات کی۔ دنیا جانتی ہے کہ شیر سمجھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا شیر، اسے سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ یہ جانور سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ساری دنیا، لیکن صحابی رسول کا ایمان دیکھو، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ بھی بندہ ہے، مخلوق بھی اس کی تابع ہے، یہ سمجھ سکتا۔ شیر سے مخاطب ہو کے کہا، پہلے اپنا تعارف کروایا، یا ابن حارث، شیر کی کنیت ہے ابن حارث، یا ابن حارث انا خادم
فلاں ابن فلاں ہوں گے، میں قبیلے، ارے قبیلے کا ہونے سے وزن کیا ہے مخلوق خدا میں؟ مخلوق خدا میں وزن ہے رسول کی نسبت کا، اللہ کی نسبت کا۔ کہا کہ انا خادم رسول اللہ، اے ابو الحارث جنگل کے بادشاہ، تو بادشاہ صحیح لیکن میرا مقام سن کہ میں اللہ کے رسول کا خادم ہوں، اور اللہ کے رسول کا خادم جو ہوتا ہے کائنات کے بادشاہ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ کہا جنگل میں ہوں، میں راستہ بھول چکا ہوں، شیر بھلا کیا کرے گا، چھوڑ کر جائے گا؟ یہ بھی بڑی کمال کی بات تھی، شیر چھوڑا نہیں، چھیا نہیں، جیسے سنا کہ یہ اللہ کے رسول کے خادم میں شیر پلٹ گیا، پلٹ کر دل ہلانے لگا، اور اب آپ سمجھ گئے شیر مجھے چلنے کی دعوت دے رہا ہے، اب یہ چلے پہاڑ، شیر آگے جا رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پہاڑ سے نیچے اترے، شیر نے پلٹ کے اپنی دل ہلائی، سامنے دیکھا تو کیا ہے، لشکر وہی لشکر ہے جو رسول اللہ نے جس کے لیے بھیجا تھا۔ تو میں نے دو واقعے سنائے، اللہ سے مصالحت کرو مخلوق مصالحت کرے گی، اللہ کی اطاعت کرو مخلوق اطاعت کرے گی۔ بچہ نہیں سن رہا، بیوی نہیں سن رہا، دوست نہیں سن رہا، دشمن بہت ہو گئے، پہلے اچھا چل رہے تھے کاروبار، کیا بات ہے چند دن سے ہر جگہ سے یہ جواب غلط آ رہا ہے، تیرے تو نے اللہ سے جو قربت تھی وہ قربت تو نے کم کر لیا ہے، اللہ کے کام کم کر دیے، تیرے دل میں نیکی ختم ہو چکی ہے، تو خدا کی پرواہ کم کرنے لگا ہے تو مخلوق بھی تیری اہمیت کم کر دی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، ساری دنیا تم سے قریب ہوگی تمہاری سنے، اور رمضان وہ سیزن ہے، وہ بہار کا موسم ہے کہ جس میں نیکی مغفرت رحمت اللہ کی چھا جاتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ شعبان کے آخری دنوں میں حضور نے فرمایا تم پر ایک مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، مہینہ آنے والا نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا تم پر ایک مہینے کا سایہ دراز ہونے والا ہے، جس کے ایک دہے میں مغفرت ہے، ایک دہے میں جنت، ایک دہے میں مغفرت ہے، ایک دہے میں رحمت ہے، ایک دہے میں دوزخ سے نجات ہے۔ جو میرے بھائیوں، رمضان کا استقبال تیاری سے ہی یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑے، غفلت چھوڑے، نیکی کا شوق بڑھائے دل میں، ابھی سے نیکی کے لیے تیاری کرے۔ کون ہے اللہ کے بندے جو رمضان کے اور ایمان کی علامت یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان کے آنے کی خوشی ہے تو سمجھو کہ دل میں ایمان زندہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہماری بستی میں رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے تو ایمان تو ہے، اب وہ ایمان کی حفاظت اور زیادتی کے لیے رمضان کا صحیح استعمال، گناہ اب سے چھوڑو، نیکی کے کام بڑھا لو، تو انشاءاللہ حضور نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں میری امت کا مہینہ ہے، امت فصل کاٹتی ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے خداوند رمضان میں زندگی عطا فرما، رمضان کے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما، جن لوگوں کے روزے قبول ہوتے ہیں خداوند وہ مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرم کرم مولا کر کرم کرم